اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خودکشی کرنے والے کے متعلق وعید۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی دانستہ جھوٹی قسم اٹھائے تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے کہا، اور جو شخص تیز ہتھیار سے خود کو مار ڈالے اور اس کو اسی ہتھیار سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں حدیث بیان کی جسے ہم بھولے نہیں، اور نہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہوگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ایک شخص کو زخم لگ گیا تھا، اس نے خود کو قتل کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ میرے بندے نے مجھ سے سبقت چاہی لہٰذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خود اپنا گلا گھونٹ لے وہ دوزخ میں اپنا گلا گھونٹتا ہی رہے گا، اور جو شخص نیزہ مار کر خودکشی کرے وہ دوزخ میں بھی خود کو نیزہ مارتا ہی رہے گا۔ منافقین کی نماز جنازہ اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت مکروہ ہے۔ اس کے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دعوت دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آپ کی طرف تیزی سے کود پڑا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ اس نے فلاں روز ایسا بکواس کی تھی۔ میں اس کی باتیں شمار کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا عمر تم یہاں سے ایک طرف ہٹ جاؤ۔ جب میں زیادہ اصرار کرنے لگا تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار کیا گیا ہے لہٰذا میں نے استغفار کرنا اختیار کیا ہے۔ اگر مجھے علم ہو کہ میرے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ اسے معاف کر دے گا تو میں اسے 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے استغفار کر لوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور واپس تشریف لے آئے۔ ابھی چند لمحات ہی ٹھہرے ہوں گے کہ سورۃ توبہ کی یہ دعائیں نازل ہوئیں، اے حبیب جب کوئی ان منافقین میں سے مر جائے اس پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بعد میں تعجب ہوا کہ کس طرح اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نے ایسی جرأت کی، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہر مصلحت کو خوب جانتے ہیں۔ لوگوں کا میت کی تعریف کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو صحابہ کرام اجمعین نے اس کی تعریف کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس کے بعد لوگ دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو صحابہ نے اس کی برائی کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے لازم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا شخص جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم لازم ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے ہو۔ حضرت ابو الاسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ آیا جبکہ وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اس میت کی اچھی تعریف کی گئی۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو اس کی بھی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ گزرا تو اس کی برائی بیان کی گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا میں نے وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے لیے 4 آدمی اچھی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا اگر 3 آدمی گواہی دیں تو آپ نے فرمایا 3 بھی۔ پھر ہم نے عرض کیا 2 آدمی، آپ نے فرمایا 2 آدمی بھی۔ پھر ہم نے ایک شخص کی گواہی کے متعلق سوال نہیں کیا۔ واضح رہے میت کے متعلق ان لوگوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا جو دیندار اور دیانتدار ہوں گے، کیونکہ بد کردار اور فسق و فجور میں مبتلا تو اپنے جیسے ہی کی تعریف کریں گے، اور ان لوگوں کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوگی جنہیں میت کے ساتھ دشمنی یا حسد ہو، کیونکہ دشمن کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے. آمین یا رب العالمین.